سرزمین ہندوستان کا صوبہ یوپی اپنے دامن میں بے شمار اولیاء کرام کے آستانوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی کا ایک شہر کچھوچھا مقدسہ بھی ہے، جس میں بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما ہیں، جو اپنے اپنے وقت میں ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز رہے ہیں، اور جن کے مزارات عالیہ سے آج بھی روحانی فیوز و برکات کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک آستانہ سلطان التارکین حضرت سید احد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جنہیں آج کیو ٹی وی کے توسط سے ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ کا نام نامی سید اشرف ہے۔ آپ کے والد سلطان سید ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ تخت شاہی پر بیٹھے، لیکن خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کو دنیائے روحانیت کی شاہی کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو کر بھی ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی توجہ امور سلطنت کی جانب نہیں تھی، درویشی آپ کی سرشت میں رچی بسی تھی، اور آپ سمنان کے بڑے اولیاء کی صحبت میں زیادہ رہنے لگے تھے، خصوصاً شیخ رکن الدین اور شیخ علاء الدین سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مشائخین کی صحبت میں رہتے تھے۔ جیسے جیسے آپ پر درویشی کا غلبہ ہوتا گیا، ویسے ویسے آپ کا دل سلطنت کے کاموں سے اچاٹ ہوتا گیا، اور جب وقت آ گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا، اگر طلب مولا ہے تو سلطنت سے دستبردار ہو جا، اور جلدی سے جلدی ہندوستان پہنچ کر شیخ علاء الدین بنگالی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو، وہ تجھے خدا رسیدہ کر دے گا۔ بس آپ نے اسی وقت تمام کاروبار سلطنت سلطان محمود کے حوالے کیا اور اپنی والدہ خدیجہ بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفر کی اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ بھی اسی ساعت کی منتظر تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے فرزند دلبند، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اشارہ غیبی نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے گھر فرزند ہوگا جس کے نور ولایت سے تمام جہان منور ہوگا۔ خدا کا شکر و احسان ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے روحانی سفر کا آغاز کرو اور جلد سے جلد اپنی منزل کو پالو۔ میں نے اپنے تمام حقوق بخش کر تمہیں حق کے سپرد کیا۔ تب آپ نے اپنے سفر ہند کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے اوس شریف تشریف لے آئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ بعد میں وہاں سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے اور خواجگان چشت کے مزارات عالیہ کی زیارت کی اور بنگال کی جانب چل پڑے۔ حضرت شیخ علاء الدین بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی،
تو آپ نے اپنے تمام مریدین کے ہمراہ خانقاہ کے دروازے پر ہی حضور مخدوم سمنا کا استقبال کیا اور مرید فرمایا۔ حضرت شیخ علاء الدین بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آپ نے بہت سی ریاضتیں اور مجاہدات کیے ہیں، اور جب آپ کی تکمیل ہو گئی تو شیخ علاء الدین نے آپ کو جہانگیر کا خطاب عطا کیا اور اپنا خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور جونپور کی جانب روانہ کر دیا۔ جونپور کے سفر میں وہاں کے علماء و فضلاء سبھی آپ سے ملنے آئے، لیکن دوران گفتگو جب خلفائے راشدین کا ذکر شریف آیا تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے اپنی ہی تصنیف کردہ ایک رسالہ ان لوگوں کو دکھایا جس میں خلفائے راشدین کی مدح سرائی کی گئی تھی، لیکن امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدح میں چند جملے زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے آپ سے بحث شروع کر دی۔ ہر چند آپ نے انہیں قائل کرنا چاہا کہ اس میں شیخین کی تنقیص نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ایک مقامی مفتی سید خان نے بھی حضرت کی حمایت میں ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی نسبت سید اشرف نے حضرت علی کی مدح زیادہ کی ہے، تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ اعتراض تو جب ہوتا کہ یہ خود سید نہ ہوتے، اگر سید ہونے کے ناطے کوئی اپنے جد و پدر کو عالی مرتبت کہے تو کوئی بات نہیں، اور پھر اپنی بات معتبر کتاب کے حوالے سے ثابت بھی کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم سمنا نے انہیں 4 عالم و فاضل بیٹے ہونے کی بشارت دی، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ مفتی سید خان رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہوئے جو بڑے عالم و فاضل ہوئے، اور منافقین مبتلائے بلا ہوئے۔ بعد میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حضور مخدوم سمنا کی بات کی تائید و حمایت فرمائی۔ تب وہ سبھی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جونپور سے ظفر آباد تشریف لائے۔ یہاں بھی آپ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ منکرین اولیاء آج ہی کا عالمیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ان کا منہ کالا ہوا ہے اور یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ظفر آباد میں بھی چند ایسے ہی منکرین اولیاء نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آزمانے کی سوچی اور اپنے ہی ایک ساتھی کو زندہ کفن میں لپیٹ کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ آدمی اٹھ بیٹھے اور حضرت کو سلام کہے اور کہے کہ آپ تو بڑے کراماتی ہیں، مجھ مردے کو زندہ کیا، اور اس طرح ہمیں ہنسی کا موقع مل جائے گا اور حضرت کی خوب رسوائی ہوگی۔ لیکن منافق کیا جانتے تھے کہ عزت تو ساری اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، بس منافقوں کو اس کی خبر نہیں۔ حضور مخدوم سمنا کو پہلے ہی اپنے نور باطن سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسخرہ پن کرنے آئے ہیں، تو آپ نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے۔ تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوران نماز جب وہ شخص پروگرام کے مطابق نہ اٹھا تو ساتھیوں نے قریب جا کر دیکھا تو اسے سچ مچ مردہ پایا۔ اب تو سبھی حواس باختہ ہو گئے اور حضرت کے پیروں میں گر کر معافی چاہنے لگے۔
حضرت نے بھی انہیں معاف کیا اور اپنی چشمے کرم سے اس مردہ شخص کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود بھی تائب ہو گیا۔ حضرت کی اس کرامت کا شہرہ دور دور تک ہو گیا اور لوگوں کی بھیڑ آپ کے پاس جمع ہونے لگی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کی چوچھا مقدسہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا پر چلا کرتا تھا۔ مخلوق خدا اس جوگی سے نہایت پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ جوگی بھی حضرت کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے بفضلہ تعالی اسے بری طرح شکست دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا اور حضرت کا مرید ہوا۔ آپ نے اس جوگی کی مڑھی یعنی مکان میں اپنی خانقاہ بنائی اور ایک باغ بھی لگایا اور اس باغ کا نام روح آباد رکھا۔ پہلے یہ علاقہ روح آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سیاحت کے لیے نکل پڑے اور حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ زیارت حرمین سے فارغ ہو کر سید قطب المدار تو واپس آ گئے، لیکن آپ دیگر زیارات کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بعد میں ملک شام کی سیاحت کی اور دمشق میں شیخ فخر الدین عربی کی زیارت کی۔ وہاں سے پھر مکہ معظمہ آئے اور حج ادا فرمایا۔ پھر بغداد شریف حاضر ہو کر سرکار غوث پاک اور امام اعظم ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل کی زیارت فرمائی۔ پھر بغداد سے کاشان آ گئے اور شاہ عبدالرزاق کاشانی سے ملاقات کی۔ وہاں سے اپنے وطن سمنان تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی۔ کچھ دنوں بعد آپ مشہد تشریف لائے اور حضرت امام رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالی میں معتکف ہو گئے۔ اسی اعتکاف کے دوران امیر تیمور نے بھی آپ سے ملاقات کی اور آپ کا معتقد ہو گیا۔ چنانچہ خاندان تیمور کو جو عقیدت و محبت خواجگان چشت سے ہے، وہ گویا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کی ذات بابرکت کے طفیل ہے۔ الغرض حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہرات اور ماوراء النہر تشریف لائے اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی صحبت کیمیا اثر میں چند دن قیام فرمایا۔ حضرت بابا بہاؤالدین نقشبندی نے آپ کو فرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر آپ نے ترکستان کا سفر کیا اور بخارا، غزنی، کابل ہوتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ وہاں سے اجودن حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کرتے ہوئے دہلی اور اجمیر شریف میں بھی خواجگان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر آپ نے دکن کا رخ کیا اور خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ سراندیپ اور گجرات ہوتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لائے۔ چند دن اپنی خانقاہ میں قیام فرمایا اور پھر دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ اس مرتبہ آپ کے ہمراہ میر کبیر سید علی ہمدانی تھے، جن کے ساتھ آپ نے ایک بار پھر پوری دنیا کی سیر فرمائی۔ اس سیر و سفر میں آپ نے 190 کاملین سے فیض روحانی حاصل فرمایا اور جب آخر میں آپ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے جو نعمتیں 400 سے زیادہ عارفین سے حاصل فرمائی تھیں، وہ تمام نعمتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد فرما دی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑے خوشی خوشی اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے
کہ آپ کی مجلس میں تقریباً 500 قلندران کفن پوش آئے۔ ان کے سردار نے پوچھا، آپ نے جہانگیری کہاں سے پائی؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے پیر و مرشد سے۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ایک نگاہ غضب اس پر ڈالی، وہ گرا اور مر گیا۔ اس کے سبھی 500 ساتھیوں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ تب آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ سب کے سب آپ کے مرید ہو گئے۔ اسی طرح ایک گروہ فقراء ہنود کا آپ کے پاس آ کر بت خانہ اور بت پرستی پر کچھ بحث کرنے لگا۔ آپ نے ایک بت کو طلب کیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور خدا نے اسے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ وہ کلام کرنے لگا اور حضور اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریفیں کرنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام مشرکین تائب ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضور اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے 120 برس کی طویل ظاہری عمر پائی۔ وفات کے روز یعنی 27 محرم الحرام 808 ہجری کو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور سب سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت حاجی عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرقہ خلافت عطا کر کے اپنا صاحب سجادہ کیا۔ حضرت حاجی عبدالرزاق آپ کے فرزند دینی تھے۔ پھر آپ نے سما کی محفل بلوائی اور حضرت سعدی کا کلام سن کر آتش عشق بھڑک اٹھی اور ایسا وجد طاری ہوا کہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے اور ایک آہ بھر کر جان جانے آفریں کے سپرد فرما دی۔ آپ کو باغ روح آباد میں ہی دفن کیا گیا۔ مشہور ہے کہ آپ کے باغ میں جانور پنجال نہیں کرتے اور روضہ اقدس کے حوض کا پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آصف زدہ ہو تو آپ کے روضہ منورہ کو دیکھ کر ہی اچھا ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کا نام نامی پڑھ کر دم کر دینے سے بھی آصف بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر آصف زدگان کا ہجوم رہتا ہے اور پریشان حال لوگ دور دور سے آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں بشارات المریدین اور مکتوبات وغیرہ رسائل ہیں۔ آپ کے آستانے سے ہیبت و جلال کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے ہمت والوں پر ایک لرزہ طاری رہتا ہے، لیکن فیوز و برکات کا ایسا دریا بھی رہتا ہے کہ باوجود روب و دبدبے کے عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مراد کو پہنچتا ہے اور مخدوم سنہ کی روحانیت کو اپنے قلب پر محسوس کرتا ہے۔ اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی